بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. جزا الله عن دين النبي مشايخا ونور دور تعليم الحديث مجددا وأكبرها في الهند في ديوبندها وخريجها قد كان سيفا مهندا وأبدى إله الخلق منها جماعة تراهم جميعا راكعين وسجدا. تلاميذ شيخ الهند أبطال ديننا تلاميذ شيخ الهند أبطال ديننا وأستاذهم قد كان شيخا مجددا. يا لائمي كف الملام عن الذي أزناه طول سقامه وشقائه عدل الأوادل حول قلب التائه وهب الأحبة منه في سودائه أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا. سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، مہمانان عظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عظماء، زعماء اور انتہائی قابل احترام میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس بات کا احساس ہے کہ بہت کم وقت میں، مختصر وقت میں بات کہنی ہے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مدارس کا کردار یہ ہے کہ ہم اصلاح کے لیے یہ مدرسے کام کرتے ہیں. ختم نبوت کے بعد وہ ہدایت والے اسباب کے لیے مدرسے استعمال ہوتے ہیں. ان مدرسوں کا بنیادی کردار یہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ یہ جھوٹے کو سچے بناتے ہیں، بے ایمان کو ایماندار بناتے ہیں، اور یہ ظلم کرنے والے فگر لوگوں کو انصاف پسند بناتے ہیں. یہ ہدایت کی بات کرتے ہیں ضلالت کے مقابلے میں، یہ روشنی کی بات کرتے ہیں اندھیرے کے مقابلے میں. لیکن آج ہمارا اس تعارف کو مغلوب کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ شدت پسندی کو نتھی کر دیا گیا ہے اور ہمیں دہشت گرد کا لقب مل گیا ہے، بنیاد پرست کا لقب مل گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ملکی اداروں سے کہ جب کراچی کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، بلوچستان کے اندر کاٹتا ہے، اور وہاں قومیت کے پرستار لوگ ایسا کرتے ہیں، تو قومیت کے ساتھ وہاں شدت پسندی کو نتھی نہیں کیا جاتا، لیکن مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور مدرسوں کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا جاتا ہے. میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پرامن رہے ہیں. ہمارا 1857 کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے پرامن جدوجہد کی ہے. پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی ہم نے پرامن جدوجہد کی ہے. آج اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ہمارا مقابل ہے، تو وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل سے زیادہ برا نہیں ہے. اور اگر ہم ہیں تو ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تقویٰ نہیں رکھتے. اس کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں کیوں ہمارا یہ نام پڑ گیا ہے. پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارا یہ نام
نہیں تھا. ہم اپنی شناخت کے لیے آج بات کر رہے ہیں. مدرسے امن کی گہوارے تھے, مدرسے امن کے گہوارے رہیں گے, لیکن عالمی ایجنڈے کے لیے, خدا کے لیے, عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمارا تعارف تبدیل نہ کیا جائے. آج وہ قرآن مجید جس کو ہدایت کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے, اور اس کو رحمت کہا جاتا ہے, علیہ باللہ جس کو دہشت گردی پھیلانے والی کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور وہ اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے اس کو دہشت گردی پھیلانے والے مذہب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. مجھے ایک قدم آگے بڑھ کر بتانے دیجئے کہ جو گالی اسلام کو بیرون ملک میں ملتی ہے وہی گالی پاکستان میں مدرسے کو ملتی ہے, علماء کو ملتی ہے. ہمارا گناہ کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے خاکے شائع ہوئے ہیں, ان کی تصویر شائع کر دی گئی ہے, اور ایک کالی ٹوپی باندھی گئی ہے, اور کالی ٹوپی میں 5 کرنیٹ لگے ہیں, اور نیچے لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا یہ ترجمہ غلط کر دیا گیا ہے. علیہ باللہ کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والے نبی علیہ السلام ہیں مسلمانوں کے. نہیں, ہمارا یہ تعارف نہیں ہے. ہمارا تعارف اخلاق کا ہے. آپ کو ضرورت پڑی تھی میرے معصوم بچے کے ہاتھ میں بندوق دینے کی ضرورت جب افغانستان میں روس آ گیا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو روس ہے گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے. مجھے نہ گرم پانی سے مطلب ہے نہ ٹھنڈے پانی سے مطلب ہے. کیوں میرے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی بندوق, اور آج بھی آپ ایسا کرتے ہو؟ نہیں, انشاءاللہ ہم اشتہار میں نہیں آئیں گے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام باقی تھا, اسلام باقی ہے, اسلام باقی رہے گا. ایک بات مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے, کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اکابرین وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب تشریف رکھیں اپنی جگہ. انتہائی قابل احترام سامی, میں آپ سے بھی یہ کہنا کرنا چاہتا ہوں, ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. ہمارا سارا زور اس پر ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب بڑے لیڈر ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے لیڈر ہیں. دیوبند کے مکتب کا جو پھول ہے وہ خوشبو ہے. آج آپ کے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں, آپ کیوں اتحاد نہیں کرتے؟ مجھے بتا دیا جائے کہ میاں نواز شریف کس مقصد کے لیے عمران خان کے گھر چلے گئے تھے. آج جاتی عمرہ میں اور بڑی گانا میں اتحاد ہوا ہے عالمی ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے, اور آپ اتحاد نہیں کرتے. ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اتحاد کریں گے, انشاءاللہ ہم اتحاد کریں گے, انشاءاللہ ہماری بات انتشار کی نہیں ہوگی, اور اکابر اگر ہم سے خون کی قربانی مانگیں گے تو اس کے لیے تیار ہیں. اب ایک اسلام کے نام پر بندوق والا نہیں, پرامن انقلاب آنا چاہیے. معلوم ہو جائے کہ پاکستان سیکولر نہیں ہے, یہ دینی ہے, دینی رہے گا. ہم اس کو سیکولر اور بے دین نہیں بنائیں گے. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب سے شیخ الہند کے نام لینے والوں نے اب خون کی رسم دینا بند کر دیا, اس لیے ختم نبوت کے لیے بھی بھیک مانگنا چاہتے ہیں. اٹھیے, اٹھیے, کھڑے ہو جائیے, ہاتھ بلند کیجئے, یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اکابر کے کہنے پر ہمیں قربانی دینی پڑے گی تو یہ قربانی ہم دیتے رہیں گے. اپنے ہاتھوں کو لہرائیے تاکہ ہماری بیٹیوں کو معلوم ہو جائے یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ سب قربانی دیں گے, اتحاد قائم رکھیں گے, پرامن جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ العزیز پاکستان ہمارا تھا, پاکستان ہمارا ہے, ایمان بھی بچائیں گے, پاکستان بھی بچائیں گے.